اسلام آباد میں روزانہ 300 طلاقیں دی جاتی ہیں۔ وجوہات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وہ طلاقیں ہیں، یہ وہ اعداد و شمار کی ہیں جو باقاعدہ عدالت سے دی جاتی ہیں۔ کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے اور قاضی یا جج فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے علاوہ جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ گھروں میں، خاندانوں میں، جھگڑوں میں، جرگوں میں، ان کی تعداد اس مجموعے سے کئی سو گنا زیادہ ہے۔ اور اکثریت جو طلاق کی ہوتی ہے وہ خواتین آ کر لے کر جاتی ہیں، جسے خلا کہتے ہیں، کہ بھائی میری ان سے نہیں بن رہی، یہ مسئلے ہیں، میری جان چھڑائی۔ عدالتی خلا معتبر ہے یا نہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ کا بھی کوئی سوال بنتا ہے ضرور کریں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کی نشست بہت اہمیت کی حامل ہے، انتہائی اہمیت۔ دل کے کانوں سے سنیے گا اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ طلاقوں میں سب سے زیادہ جو وجہ بنتی ہے، پہلے نمبر پر وہ عورت کا مرد کے مقابلے میں خود کو برابر تصور کرنا ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ مرد عورت برابر نہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء فرمایا، مرد کو فوقیت دی ہے عورت پر، اس کو نگران اور ذمہ دار بنایا ہے۔ جب عورت مرد کی برابری کرنے میں آتی ہے، رویوں میں، لہجوں میں، باتوں میں، کاموں میں، تو مسائل بنتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے پھر طلاق تک نوبت آتی ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے بے جوڑ شادیاں۔ خاندانوں کو نہ دیکھ کر صرف محبت کر کے شادی کرنا، یہ بھی طلاق کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تیسرے نمبر پر والدین کی مرضی کو شامل نہ کرنا، والدین کو بائی پاس کرنا، اپنی منشا، اپنی مرضی سے شادی کرنا۔ 22 سال 18 سال کے بچی کو کیا پتا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ کاروبار میں ان کا تجربہ نہیں ہوتا، بوڑھے بزرگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ باقی لین دین میں ان کی رائے کو اتنا معتبر نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بچے ابھی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں۔ تو اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا مسئلہ جو کل انہوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، ساری زندگی اکٹھا رہنا ہے، وہ فیصلہ جب ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ماں باپ کو بائی پاس کر کے، یا یہ لوگ ماں باپ کو ہٹا کر خود فیصلہ کرتے ہیں، تو نتیجہ نوبت طلاق کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ میڈیا میں یا ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر عورتوں کا بے تحاشا وقت گزارنا۔ یہ وہاں دیکھتی ہے یوں مرد عورت یہ بنے سنورے ہوئے، اس طرح ایک دوسرے کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کی نخرے ناز اٹھانا، ان کو چاند تارے توڑ کر لانے کی قسمیں وغیرہ کرتے ہوئے دیکھنا۔ اب حقائق تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک اسکرپٹڈ چیز ہوتی ہے، لکھی ہوئی۔ اس کے پیچھے ان کی اپنی زندگیاں بڑی داغدار سی ہوتی ہیں، کانٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ جب انہیں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہو میں کس گھر کے اندر، میرا کیا حال ہے، میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ چیز ان میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور وہ چلتے چلتے یہ بات جو ہے نا وہ طلاق تک پیش آتی ہے۔ اگلی وجہ جو ہے وہ مذہب سے دوری، یعنی اسلام سے دوری ہے۔ اگر مذہب کا پتہ ہو تو انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے شوہر کو مجازی خدا گویا کے قرار دیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس اعتبار سے شوہر کو مجازی خدا یعنی اردو ادب والے کہتے ہیں۔ تو اسلام سے دوری کی وجہ بھی ایک بڑی وجہ ہے طلاق کے زیادہ ہونے میں۔ اس کے علاوہ مصنوعی زندگی، بدگمانی، شک، یہ سارے عناصر جب ملتے ہیں تو نتیجہ جو ہے وہ دوری پیدا کرتا ہے اور خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاس بھی جو فتوے آج کل زیادہ آ رہے ہیں، ان میں اکثریت فتووں کا تعلق طلاق سے۔ آپ کسی بھی دارالافتاء میں جائیں، ان سے کہیں کہ آج جتنے فتوے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ذرا بتائیں کس امور سے متعلق ہیں۔ 90% جو فتوے ہوں گے وہ طلاق سے متعلق۔ ان کی یہ ساری وجہ ہے۔ خود بھی کوشش کریں ان وجوہات سے خود کو دور کرنے کی، بچوں کو دور کرنے کی۔ نوجوان جو سن رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ خیال رکھیں کہ یہ چکا چوند کو نہ دیکھیں، ظاہری نمائش کو نہ دیکھیں، یہ یاری دوستی کو نہ دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، عزت کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، ان کی رائے کو دیکھیں، پھر صبر تحمل کریں دونوں فریق، تو انشاءاللہ زندگی گزارنی آسان ہو۔